یا ایھا النبی، لفظ یا عربی میں لفظ یا کے ساتھ اس وقت ندا کی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے جب منادی یعنی جس کو آواز دی جا رہی ہو وہ غافل ہو، اس کو بلانے کے لیے یا کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کی گئی ہے، اور غافل ہونا آپ کی شان سے بعید ہے، کیونکہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ لہٰذا یا کے ساتھ ندا کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ یہاں اپلائی ہوگی، کہ جس چیز کی خاطر ندا کی جا رہی ہے، جس چیز کی خاطر آواز دی جا رہی ہے وہ بہت عظیم ہے، اور اس کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لفظ یا کے ساتھ آواز دی جاتی ہے۔ اور یہاں اس آیہ میں یہی مراد ہے کہ آگے جو ذکر ہو رہا تھا، جس چیز کی خاطر آواز دی جا رہی ہے وہ بہت عظیم ہے، تو یہ کہا گیا یا ایھا النبی۔ نبی، نبی کے معنی ہیں اللہ کے بارے میں خبر دینے والا، اور قرآن کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ شخص ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، اور وہ اس خاص ذریعہ علم کی بنا پر لوگوں کو اللہ کے بارے میں خبریں دیتا ہو اور اس کے احکام سناتا ہو۔ نبی کا لفظ نبا سے بنا، ایک روایت کے مطابق اگر ایک انداز سے غور کریں تو نبی کا لفظ نبا سے بنا۔ نبا کے معنی ہے خبر دینے کے۔ ابن فارس کہتا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نبا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے ہیں، اور خبر کو نبا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی جاتی ہے۔ اور سامعین، ہر خبر کو نبا نہیں کہتے، بلکہ نبا اس خبر کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہو تو ہم خبر کو، جو خبر دی جا رہی ہو اسے ہم نبا کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس خبر میں کہ اس سے یہ یقین حاصل ہو، یعنی خبر کوئی یقینی فیکٹ بیان کر رہی ہو، کوئی حقیقت بیان کر رہی ہو تو ہم خبر کو نبا کہیں گے، اور اس بات پر یہ یقین ہو کہ وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایسے جس طرح ہم خبر متواتر ہے کہ ایسی متواتر خبر جس کے بیان کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل کے نزدیک وہ سارے جھوٹ پر متفق ہونے مشکل ہو جائیں، تو ہم ایسی خبر کو خبر متواتر کہتے ہیں، اور خبر متواتر کو نبا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا دوبارہ دہرا دیں کہ نبا اس خبر کو کہتے ہیں جس سے عظیم فائدہ ہو، اور دوسرا جو خبر متواتر ہو اور یقینی خبر ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو جو خبر ملتی ہے وہ اسے نبا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفید بھی ہے اور متواتر بالیقین بھی ہے، یقینی خبر ہے۔ سامعین محترم، نبی کا ایک اور مادہ نبو سے ہے، اور اس کا معنی، نبو کا معنی ہے رفعت اور بلندی، اور نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اپنی امت میں سب سے رفعت پر ہوتا ہے، سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا مطلب ہے، یعنی بلندی کی طرف والا، رفعت والا، یہ مطلب، یہ مادہ قرآن کے تصور کے
زیادہ قریب ہے اور زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ جو نبی خبر کے حوالے سے یہ یہودیوں سے ایک ماخوذ ہے لفظ کہ ہیکل کا ایک خاص منصبدار ہوتا تھا جو لوگوں کو پروفیسیز بتاتا تھا۔ پروفیسیز یعنی پیشین گوئیاں، لہٰذا پروفیسیز بتانے والے کو پروفٹ کہا جانے لگا، اور اس طرح یہی لفظ ہمارے ہاں عام طور پر نبی کے ترجمے میں رائج ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے مطابق نبی پیش گوئیاں نہیں کرتے، بلکہ نبی کا منصب یہ ہے کہ پیش گوئیوں کی بجائے غیب یعنی وحی کی خبر فراہم کرتا ہے نبی۔ اور قرآن کا تصور یہ ہے کہ نبی اس بلند مقام پر فائز ہوتا ہے جہاں اسے عالم غیب یعنی دنیا غیر محسوس اور عالم شہادہ یعنی دنیا محسوس، عالم غیب یعنی جس کو ہمارے سینسز، جس ہمارے حواس جس زمانے کو، جس دور کو، جس شکل کو نہیں جان پاتے، اسے ہم عالم غیب کہتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے حواس کی رسائی نہیں ہے، جس خبر تک، جس علم تک یہ غیب کا علم ہوتا ہے وہ وحی سے ملتا ہے، اور شہادہ وہ علم ہے جس کو ہمارے حواس محسوس کرتے ہیں۔ تو نبی اس مقام بلند پر ہوتے ہیں جن کو غیب اور شہادت یعنی محسوس اور غیر محسوس دونوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ وہ ان حقائق کو دنیا محسوس تک پہنچاتے ہیں، اور یہاں ذہن میں رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار پکار رہے تھے تو آپ کو ہمیں یہ روایت اکثر یاد رہتی ہے کہ جب آپ کوہ صفا کی پہاڑی پہ بلندی پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ لوگوں اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اندازہ کیجئے کہ اس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر کھڑے ہیں اور اپنے منصب کے عین مطابق سوال کر رہے ہیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جو غیب کی جو بات مجھے پہنچائی جائے گی اور پہنچائی جاتی ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، اگر میں آپ کو کوئی بتاؤں تو لوگوں کیا سمجھو گے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنا منصب پہلی بار لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور نبی کا یہ منصب ہے۔ ایک اور بات مد نظر رکھیے گا کہ رسول اور نبی میں عام مغالطہ پایا جاتا ہے کہ نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتی، جو کتاب لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ ایسا کوئی فرق نہیں ہے، نبوت اور رسالت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نبی کو کتاب دینے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور سامعین، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خدا سے براہ راست غیب کا علم، وحی کا علم حاصل کرے۔ علم جس قدر وحی کے ذریعے دیا جانا مقصود تھا وہ سب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ تو اس سے آگے بڑھیے کہ اس آیہ مبارکہ میں یا ایھا النبی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مانند
یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم و اکرام کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے، مثلاً فرمایا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اور اگر کہیں صراحتاً آپ کا نام لے کے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے بعد کوئی کلمہ ذکر فرمایا جو تعظیم پر دلالت کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شرف اور تعظیم و تکریم ہم سب پر نہ صرف فرض ہے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن خیال رہے کہ یہاں زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ یا ایھا النبی کا استعمال محض اللہ نے تعظیم و تکریم کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لفظ دراصل یاد دلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ منصبی کو، آپ کا منصب یاد دلاتا ہے کہ یا ایھا النبی کہہ کے یہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں جو ہمارے نبی ہیں، جن کا منصب یہ ہے کہ وہ ہم سے وحی لے کر، ہم سے غیب کا علم لے کر لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، اور آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو صرف اپنے رب کی پرواہ ہونی چاہیے۔